کل کو یہ نہ سمجھنا اللہ اور قسم کا ہے اور یہ صورت اور قسم کی ہے، ہم اور ہیں وہ اور ہے۔ کسی نبی نے کہا مجھے سجدہ کرو؟ کہ جس نے اپنی طاقت پھونکی اس نے کہا اب اس کو سجدہ کرو، اور اگر اس میں اس کی طاقت نہ ہوتی تو وہ کس کو سجدہ کسی اور کو کرواتا؟ جب رب بتا رہا ہے کہ اس بشر کو میں نے، باڈی کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، تو مولوی کیوں کہتا ہے اس کے ہاتھ نہیں ہے؟ اللہ کے کوئی معنی نہیں ہے۔ اللہ کے معنی یہ ہے کہ الحمدللہ اس کائنات میں ہر چیز جو ہے وہ اللہ کا تعارف کروا رہی ہے۔ الحمدللہ ہر صفت اللہ کا تعارف کروا رہی ہے۔ ربنا و ربکم، اب اللہ بے اختیار ہے، اللہ کو کوئی اختیار نہیں۔ جب اللہ تمہارا بھی رب ہے اے کافرو، ہمارا بھی رب ہے، تم میں بھی اس کا نور ہے، ہم میں بھی اسی کا نور ہے، تم میں بھی اس کا اختیار ہے، ہم میں بھی اس کا اختیار ہے، تو لا حجت بیننا و بینکم، پھر تمہارے ہمارے درمیان لڑائی کس چیز ہے؟ انسان نے یہاں سے کیا حاصل کر کے جانا ہے؟ کیا قرآن پڑھ کے جانا ہے، روزہ رکھ کے جانا ہے، حج کر کے جانا ہے، نمازیں پڑھ کے جانا ہے؟ ان میں سے کوئی چیز بھی مقصد نہیں ہے۔ اعتراض کے بغیر تو مولوی نے کچھ پڑھا ہی نہیں، وہ تو اعتراض ہی پڑھتا رہا کہ فلاں جلسے پہ جاؤں گا، بریلوی پہ یہ اعتراض کروں گا۔ وہ تو اعتراض کی تیاری کرتے رہے ساری رات، انہوں نے اصلاح کی تو تیاری نہ کی۔ مسلمانوں کو دو بنا رہے ہیں، ایک کو وابی بنا دیا، ایک کو سنی بنا دیا، گھر میں ہی لڑا دیا۔ یہ اس بدن کے نام ہے قیامت، آنے والی نہیں، آئی ہوئی ہے۔ قبر میں جانا نہیں، یہ قبر ہے، وہ مٹی کی ڈھیری ہے، جب یہ قبر جائے گی تو وہ اس کا نام قبر پڑے گا۔ قیامت وہ ہے جس میں آ کے اس کا قیام ہوا ہے، روح کا ٹھہرائے ہوا ہے، اب قیامت میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس قرآن میں سورۃ قمر پڑھ کے دیکھو۔ تو پھر انہوں نے کیوں 14 طبق سے آگے چڑھا دیا کہ رب تو نہ نظر آتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ بولتا ہے، اس کو ملا ہی نہیں جا سکتا۔ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، وردیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا وبالقرآن حکما واماما۔ آج کا میرا موضوع ہے کہ انسان کی مراد کیا ہے، انسان نے یہاں سے کیا حاصل کر کے جانا ہے؟ کیا قرآن پڑھ کے جانا ہے، روزہ رکھ کے جانا ہے، حج کر کے جانا ہے، نمازیں پڑھ کے جانا ہے؟ ان میں سے کوئی چیز بھی مقصد نہیں ہے، یہ سارے کسی مقصد کے متحد ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادت، ریاضت، یہ ساری کا مقصد کیا ہے؟ میں وہ مقصد بیان کرنے لگا ہوں۔ اگر وہ مقصد تک انسان پہنچ گیا تو وہ کامیاب ہے، اللہ کی بارگاہ میں سرخ روح ہے۔ اور اگر اس نے وہ مقصد نہ پایا، اس کے پاس نہ ہوا، تو نہ نماز کام دے گی، نہ روزہ، نہ حج جن کا میں نے نام لیا ہے، یہ سارے ویل ہو کے رہ جائیں گے۔ جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ اگر کسی کو تباہی ہے، روئے زمین پہ جو ہے، اس نمازی کے لیے ارشاد نماز سے سن رہا ہے، کوئی پاکستان تک محدود نہیں، مقصد ہندوستان تک محدود نہیں، اس نے نماز آل اوور دا ورلڈ، اس کو سمجھانا، پوری دنیا کو سمجھانا،
جس کو شک ہو وہ آ کے میرا شک بھی نکال دے، میں اس کا مشکور کر رہے ہیں، ساری عمر اس کے پاؤں دھو کے پیتا رہوں۔ ان چیزوں کا مقصد نہیں سمجھا اور نہ پایا، اور جس نے ان کا مقصد سمجھا اور اس مقصد تک پہنچا، اس کی قبر پر پھول برس رہے ہیں، 24 گھنٹے تلاوت ہو رہی ہے، رحمت برس رہی ہے، نور برس رہا ہے، اور جس نے مقصد کو نہ پایا اس کی قبر پر لعنت برس رہی ہے۔ یہ اجاگر ہے، ہر کوئی اس چیز کو سمجھتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جب عالم ملکوت میں لامکان میں تمام ارواح کو اکٹھا کر لیا، سب کو اکٹھا کر کے یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یا کائنات میں ہیں، یہ ایک ہی وقت کے ایکسپینڈ ہوئے ہیں، ایک ہی وقت سے سارے کے سارے پیدا فرمائے ہیں۔ یہ یکے بعد دیگرے نہیں کوئی آیا کہ یہ شخص کل آیا، یہ پرسوں آیا، یہ چوتھ آیا، یہ بدنوں میں ڈیوٹی ہے، لیکن ارواح جو ہیں وہ ایک ہی وقت سے توحید ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام ارواح کو اکٹھا کر کے فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ جیسے کہ ہم ووٹنگ کرتے ہیں، الیکشن کرتے ہیں، اور ان میں سے کوئی چیف منسٹر چنتے ہیں، پرائم منسٹر چنتے ہیں، وہ ہم ہی سے ہوتا ہے۔ بے شک اللہ رب العزت، اللہ رب الارباب کے نور سے یہ ساری کائنات ہے، اور اللہ نور ہے، وہ کوئی اور نسل سے نہیں ہے، اور یہ ارواح یہ اور نسل سے نہیں ہے، نبی بھی اسی نسل سے ہے، اللہ بھی اسی مقام سے ہے، فرشتے بھی اسی سے ہیں، آپ بھی اسی سے ہیں۔ اس چیز کی جو اصل چیز ہے جس سے ساری کائنات کی تمہید ہے، میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید یہ پڑھا ہے۔ اگر کسی کو روئے زمین پہ جو کوئی میری تلاوت ارشاد قرآن سن رہا ہے، کوئی پاکستان تک محدود نہیں، ہندوستان تک محدود نہیں، آل اوور دا ورلڈ، پوری دنیا پہ سن رہے ہیں، جس کو شک ہو وہ آ کے میرا شک بھی نکال دے، میں اس کا مشکور ہوں گا، ساری عمر اس کے پاؤں دھو کے پیتا رہوں گا۔ اور اگر میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، قرآن مجید سے بیان کر رہا ہوں، اور شاد خدا بندی بیان کر رہا ہوں، تو پھر براہ کرم اس کو سمجھیں، پائیں، اور اس پر عمل درآمد کریں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام ارواح سے فرمایا الستو بربکم، کیا مجھے اپنا انچارج، اپنا لیڈر، اپنا رہبر، اپنا رب، اپنا سسٹینر، اپنا کریٹر مانتے ہو؟ تو ارواح نے آگے سے کہا قالوا بلا، ہاں ہم مانتے ہیں۔ اس وقت رب بھی سامنے کھڑا ہے، اور تمام ہم جو اتنے ہیں سارے کے سارے روئے زمین کی ارواح عالم بقا کی سامنے کھڑی ہے، ہم رب کو دیکھ رہے ہیں، رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ الستو بربکم، رب نے فرمایا، ہم نے سنا، اس کے فرمان کو سنا بھی، اور جہاں سے فرمان نکل رہا تھا اس سورس، اس چشمے، اس ماخذ، اس منبع کو دیکھا بھی، اور آگے سے جواب بھی دیا قالوا بلا۔ تو پوچھا گیا کہ یا مولا کائنات، یا رب العالمین، آپ ہم سے یہ جو کنٹریکٹ، پرومس، میثاق، ات، حلف لے رہے ہیں، تو یہ کس لیے؟ فرمایا اب ہم لامکان میں کھڑے ہیں، جہاں نہ کوئی کوٹھی ہے، نہ کوٹھا ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ ہم کھاتے پیتے ہیں، نہ تم کھاتے پیتے ہو۔ ہر چیز سے آپ بھی مبرہ ہیں اور میں بھی مبرہ ہوں۔ اب میں ایک نیا کھیل تماشا بنانا چاہتا ہوں، کرنا چاہتا ہوں۔ الدنیا، دنیا بنانا چاہتا ہوں،
انما الحیات الدنیا لعب و لہو، سوائے اس کے نہیں کہ وہ دنیا میرا کھیل تماشا ہے، میں نے کھیل تماشا کرنا ہے۔ تو ہم کسی اور لباس میں چلے جائیں گے، میں نے بھی وہ لباس پہننا ہے، تمہیں بھی پہناؤں گا، تم بھول جاؤ گے، مجھے بھی بھول جاؤ گے، اپنے آپ کو بھی بھول جاؤ گے۔ اس لیے میں آپ کو تنبیہ کرنے لگا ہوں، وارن کرنے لگا ہوں کہ اس جہان سے پہلے آپ غور سے مجھے دیکھ لیں، میری آواز کو سن لیں، کل کو یہ نہ سمجھنا اللہ اور قسم کا ہے اور یہ صورت اور قسم کی ہے، ہم اور ہیں وہ اور ہیں۔ میں آپ کو یہ اس لیے سب کچھ بتا دکھا رہا ہوں کہ اس الجھاؤ میں جا کے، دنیا میں جا کے مجھے بھول نہ جانا، اس میں نہ الجھ جانا۔ غور سے دیکھ لو، ہم نے دیکھا بڑا ٹائٹ آنکھیں کر کے، غور سے دیکھا، غور سے سنا، پہچانا، جب ادھر آئے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے دوبارہ سے پھر ہمیں وارن کیا، آ کے آپ جبل رحمت جس پہ جا کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، وہاں اللہ تبارک تعالیٰ بیٹھ گئے جبل رحمت پہ۔ آگے جس کو میدان عرفات کہتے ہیں، ساری ارواح کو فرش پر اکٹھا کر لیا، بٹھا لیا۔ اب فرمانے لگے یہ جو اندھے بہرے گونگے خدا کے منکر لوگ ہیں، جو کوئی کہتا ہے بشر ہے، کوئی کہتا ہے نور ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو بھی قدم اٹھایا ہے، جب سے کائنات بنائی ہے، ہر چیز کو ساتھ ساتھ وضاحت سے بیان کیا ہے اور دکھایا ہے کہ یہ دیکھو تمہارے سامنے یہ کام کر رہا ہوں، بھول نہ جانا، یہ کام کر رہا ہوں، بھول نہ جانا۔ ساتھ ساتھ ارواح کو آگاہ کرتے آئے، ادھر بھی آگاہ کر کے چلے، جب ادھر آئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سب کو مخاطب کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، سورۃ الحجر نمبر 15 آیت نمبر 25 تا 38 تک یہ فلسفہ بشر اور نور کا رب نے آپ کو سمجھایا۔ لیکن اس وقت مولانا صاحبان نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیے کہ یہ جو کچھ کر رہا ہم نے نہیں دیکھنا، اور جو اولیاء اللہ صاحب عرفان تھے وہ پھر اپنی آنکھوں کو ٹائٹ کرتے دیکھتے رہے کہ یہ کرتا کیا ہے، بناتا کیا ہے، اور ہمیں کس دھندے میں ڈال رہا ہے۔ وہ دیکھتے رہے، ہم دیکھتے رہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا جب کہا رب تمہارے نے واسطے فرشتوں کے، روح کا ایک نام فرشتہ ہے، فرشتے اور نسل نہیں ہے، جو جبریل امین ہے وہی روح الامین ہے، فرشتہ روح کو ہی کہتے ہیں۔ عالم ارواح کا ایک نام عالم ملکوت ہے۔ تو فرمایا اے ارواح، اے ملائکہ، میں بشر بنانے والا ہوں۔ اب سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے سامنے اللہ نے بشر بنایا، اور بشر میں جو آیا وہ انہوں نے کیوں بھلایا کہ بشر اور چیز ہے اور بشر میں آنے والا جو ہے وہ اور ہے۔ مکان کبھی مکی نہیں ہو سکتا، مکی کبھی مکان نہیں ہو سکتا، بندہ کبھی اللہ نہیں ہو سکتا، اللہ کبھی بندہ نہیں ہو سکتا، ڈرائیور گاڑی نہیں ہو سکتی، گاڑی ڈرائیور نہیں ہو سکتی، گاڑی گاڑی ہے، ڈرائیور ڈرائیور ہے۔ اب کچھ لوگ تو ڈرائیور کو دیکھتے ہیں اور کچھ لوگ گاڑی کو دیکھتے ہیں، وہ گاڑی جا رہی ہے، اگر گاڑی سے ڈرائیور اتر جائے تو گاڑی ایک قدم چلے گی، تو کیوں نہیں سمجھتے، کیوں نہیں سوچتے کہ بشر گاڑی ہے، اس میں روح ڈرائیور ہے۔ جب روح نکل جاتی ہے تو گاڑی پھر تنکا نہیں ہلا سکتی۔ یہ میں حافظ قرآن ہوں، میں قاری ہوں، میں بڑا مفتی ہوں، میں بڑا فقیہ ہوں، تو کس چیز کا مفتی ہے، تو کس چیز کا فقیہ ہے، تو کس چیز کا عالم ہے، تو کس چیز کا فاضل ہے۔ آج تک 100 سال 80 سال نمازیں پڑھاتا رہا،
پڑھتا رہا، بڑا عالم فاضل، تجھے گاڑی اور ڈرائیور کا پتہ ہی نہیں چلا کہ گاڑی کیا اور ڈرائیور کیا ہے، مرنے والا کون ہے اور زندہ رہنے والا کون ہے؟ زندہ آیا اس گاڑی میں 60-70 سال وقت گزار کے زندہ چلا گیا، اور زندہ ہی رہا، گاڑی رہی، گاڑی قبر میں گئی، زندہ تو پہلے ہی نکل گیا، پہلے بھی تو کام زندہ کرتا رہا، اور پھر گاڑی سے نکلنے کے بعد زندہ جو کا تو ہے وہ اب بھی کام کر رہا ہے، مگر مردوں نے، خدا کے دشمنوں نے، رسول کے دشمنوں نے، قرآن کے دشمنوں نے یہ کہہ دیا مر گیا، اور پتہ تو کر لے کون مر گیا کون زندہ ہے۔ ایک غائب ہونے والا ہے، ایک اسی طرح حاضر ناظر بیٹھا ہے۔ اگر یہ لوگ قرآن کو سمجھتے، قرآن کی حقیقت کو سمجھتے، تو یہ کسی کو مردہ نہ کہتے، کسی کو مرا ہوا نہ کہتے۔ جب سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 1 مسجد بیت المقدس میں اجتماع ہوا، منشور نیا بنایا گیا، تمام انبیاء کو اکٹھا کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ کیا فرمایا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، روح لے گئی اپنے بدن کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور وہاں میں نے اپنی ساری نشانیاں دکھائیں، لی نوریہ، سب کو ان کی آنکھوں سے دکھایا، من آیاتنا، اپنی نشانیاں۔ کون سی نشانیاں؟ ہر نبی کو دکھایا کہ یہ آدم ہے، یہ نوح ہے، یہ ابراہیم ہے، یہ اسماعیل ہے، یہ داؤد ہے، یہ موسیٰ ہے، یہ عیسیٰ ہے، یہ سب کا سردار، مختار انبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور باقی تمام ارواح جن کا قرآن میں ذکر نہیں آیا، قرآن میں صرف 26 رسولوں کا ذکر آیا ہے، باقی کا نہیں آیا، ہیں 1,80,000، سارے کے سارے اکٹھے ہوئے۔ اب قرآن کی اس آیت کو، اللہ کے اس ارشاد کو وہابی نہیں مانتا، سنی نہیں مانتا، بریلوی نہیں مانتا، شیعہ نہیں مانتا، ہندو نہیں مانتا، کیونکہ اس وقت کی بات ہے جب نہ ہندو تھا، نہ سکھ تھا، نہ عیسائی تھا، نہ یہودی تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ان میں سے کوئی عقیدہ مذہب نہیں تھا، تو سارے اکٹھے ہوئے۔ اب میں پوچھتا ہوں ایسے لوگوں سے جو کہتے ہیں نبی نظر نہیں آ سکتا، ولی نظر نہیں آ سکتا، وہ سارے کہیں چلے گئے، کیا اس وقت آدم علیہ السلام بیت المقدس میں نہیں آئے؟ مولانا صاحب بولو تو صحیح، سارے نبی آئے، تو آدم علیہ السلام کو 6,500 سال ہو گئے، نوح علیہ السلام کو 5,500 سال ہو گئے، کسی کو 4,000 سال ہو گئے، کسی کو 3,000 سال ہو گئے۔ وہ اتنے سال کے بدن سے نکلے ہوئے سارے اکٹھے ہو گئے، وہ کہاں سے آئے؟ وہ کہاں اکٹھے ہوئے تھے؟ وہ کہاں پھر رہے تھے؟ شرم نہیں آتی، غیرت نہیں آتی، حیا نہیں آتا کہ قرآن کو جھٹلا رہے ہیں؟ وہ تو نیست و نابود ہو گئے، وہ تو ہے ہی نہیں۔ اگر ہزاروں سال پہلے بدن سے گزرے ہوئے بیت المقدس میں سارے اکٹھے ہو گئے، اکٹھے ہو کے منشور بنایا، سب انبیاء نے اس پہ دستخط کیے، میثاق النبیین ہے یا نہیں؟ کیوں نہیں بتاتے؟ اے یہودیوں، تمہارے نبی نے منشور پہ دستخط کر دیے، تم کیوں نہیں کرتے؟ تم نے کیوں نہیں مانا اس کو؟
اے مجوسیوں تمہارے نبی نے یہ دستخط کر دیے. سب نے دستخط کیے, سب نے اس منشور کو تسلیم کیا. پھر سارے کھڑے ہو گئے. پوچھا ہاں بھائی اب ہم 2 نسلیں ابراہیم علیہ السلام کی, ہاجرہ بی بی سے, سائرہ بی بی سے, سائرہ سے اسحاق علیہ السلام, ہاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام, جو آج تک لڑتے آئے ہیں, علیحدہ مسجدیں بناتے آئے ہیں, علیحدہ محب بناتے آئے ہیں, آج ہم سارے ملت ابراہیمی پہ اکٹھے ہوتے ہیں. یہ دونوں نسلیں اب ہم اپنے باپ پہ اکٹھے ہو جائیں, ابراہیم پہ, اسحاق علیہ السلام کی اولاد بھی, اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بھی, اور دستخط کرو تمہارا سب کا دین فارغ, باقی سارے فلسفے فارغ. اب ملت ابراہیمی نیا منشور بناتے ہیں, اس پہ سارے دستخط کرو. تو نیا منشور بنا, اس پہ سب نے دستخط کیے. اب بھائی شکرانے کے نفل پڑھنے ہیں, امام کون بنے گا؟ تو کس نے پوائنٹ آؤٹ کیا, سائن آؤٹ کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ محمد رسول اللہ کو امام انبیاء تسلیم کرو. کیا. اور وہ نفل شکرانے کے کس نے پڑھائے؟ اب یہ پڑھتے ہیں سٹیجوں پر کھڑے ہو کے, میلاد پڑھتے ہیں, یہ پڑھتے ہیں, نہ سمجھتے ہیں نہ سمجھاتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں, عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں, مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں جو کہ پہلے سے آئے ہوئے. لب پہ صلی اللہ کے ترانے اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں. یہ زبان, یہ ہوا, یہ فضا کہہ رہی ہے آقا تشریف لائے ہوئے. سب نے امام تسلیم کیا. اب کوئی کہہ دیتا ہے وابی اٹھ کے, یہ جو پڑھ دیتے ہیں بریلوی, میں بریلوی کی فیور نہیں کرتا نہ وابی کی, میں ان چیزوں سے فارغ ہوں, میں صرف واعتصموا بحبل اللہ کا قائل ہوں. یہ پڑھتے ہیں سب سے اعلیٰ ہمارا نبی, پڑھتے ہیں نا کہ سب سے اعلیٰ اولا. اگر ان لوگوں میں, سننے والے سمجھنے والوں میں شعور ہو, اللہ تعالیٰ کی ہدایت پہ عمل ہو, تو جب تمام انبیاء نے اس کو اعلیٰ اولا مان لیا, تم کیوں اعتراض کرتے ہو؟ تم کیوں اعتراض کرتے ہو؟ سب انبیاء نے اپنے سے اعلیٰ بھی مانا, اولا بھی مانا, اور اس کے پیچھے مقتدی بنے, شکرانہ ادا کیا. پھر مجلس ہوئی, خطاب ہوا, جبریل علیہ السلام نے سلام پڑھا, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. یہ کس نے پڑھا؟ قرآن پڑھا ہو, اسلام پڑھا ہو, دین پڑھا ہو, اعتراض کے بغیر تو مولوی نے کچھ پڑھا ہی نہیں. وہ تو اعتراض ہی پڑھتا رہا کہ فلاں جلسے پہ جاؤں گا, بریلوی پہ یہ اعتراض کروں گا, وابی کہتا میں فلاں جلسے پہ جاؤں گا, اس پہ یہ اعتراض کروں گا. وہ تو اعتراض کی تیاری کرتے رہے ساری رات, انہوں نے اصلاح کی تو تیاری نہ کی کہ ہم نے مخلوق کی جا کے اصلاح کرنی ہے. یہ ساری دنیا کیوں گمبھیر میں پھنس گئی ہے, کیوں الجھاؤ میں پھنس گئی ہے, کیوں چیمی گوئیاں ہیں, کیوں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہیں؟ اگر حقیقت کو سمجھ جائیں تو یہ سارے ایک ماں ایک باپ سے. سورت آل عمران, سورت نساء, پہلی آیت پڑھ کے دیکھو کہ اے لوگو, اے انسانوں, تم ایک باپ سے ہو, اس سے ماں ہے, پھر تم ساری کائنات کے انسانوں ایک ماں باپ سے ہو. کل نفس واحدہ, ایک روح سے ہو, ایک نور سے ہو. پھر کیوں لڑتے ہو آپس میں؟ کیوں لڑتے ہو آپس میں؟ اب نبی کی تعلیم, اللہ رب العزت نے جو نبی کو تعلیم دی وہ تو کافروں کے لیے تھی, کافروں کو نصیحت کرتے تھے. اب مسلمانوں کو کیا نصیحت کرتا ہے؟ کیا نصیحت کرتا ہے؟ وہ تو نصیحت کرتے تھے ایک کرنے کی, کافر اور مسلمان کو ایک بناتے تھے. اب نصیحت یہ ہے
کہ مسلمانوں کو دو بنا رہے ہیں، ایک کو وابی بنا دیا، ایک کو سنی بنا دیا، گھر میں ہی لڑا دیا۔ نبی کی تعلیم کیا ہے، اس قرآن کی تعلیم کیا ہے؟ کبھی اس کا درس بھی کسی مولوی نے دیا مسجد میں یا اپنے جلسے میں یا کہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب، اے میرے منجی، اے میرے رسول، اے میرے پیغمبر، اے میرے رسالہ رساں، قل کہ یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب۔ اب اہل کتاب سے مولوی لیتا ہے انجیل، توریت، زبور، قرآن کہ جتنے انبیاء پر کتاب اتری اس کو کہا اہل کتاب۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یہ کتاب نہیں ہے، میں اس کتاب کا ذکر کر رہا ہوں۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ جو اندر تمہارے میری روح ہے یہ کتاب ہے۔ یہ جو کچھ بولتی ہے وہ حرف بنتے ہیں، لفظ بنتے ہیں، وہ اس سے نکلی ہوئی ہے، یہ اس سے نہیں نکلی ہوئی۔ اے اہل کتاب، اے میری روح رکھنے والو سنو، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالوا کلمات، آؤ طرف ایک بات کے، سوائم بیننا و بینکم، جو برابر ہے ہمارے تمہارے درمیان۔ یہاں تو کافروں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، ایک نقطے پہ لایا جا رہا ہے۔ تم دو نقطے کیوں بتاتے ہو، تم کیوں نکھیڑتے ہو؟ آؤ طرف ایک بات کے جو برابر ہے، سوائم بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان، تمہارے اندر بھی وہ روح ہے، اللہ کا نور ہے، ہمارے اندر بھی وہ روح ہے، اللہ کا نور ہے۔ اے یہودیوں، اے نصرانیوں، اے عیسائیوں، بتاؤ تمہارے ہمارے درمیان فرق کس چیز کا ہے؟ مٹایا فرق، پھر فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ، ربنا و ربکم، رب ہے ہمارا اور تمہارا۔ اللہ کے کوئی معنی نہیں ہے، اللہ کے معنی یہ ہے کہ الحمدللہ اس کائنات میں ہر چیز جو ہے وہ اللہ کا تعارف کروا رہی ہے۔ الحمدللہ ہر صفت اللہ کا تعارف کروا رہی ہے۔ ربنا و ربکم، اب اللہ بے اختیار ہے، اللہ کو کوئی اختیار نہیں۔ اللہ کو اختیار اس وقت حاصل ہوا جب اللہ رب بنا۔ ایک آدمی ایم اے کر کے ڈگریاں لے کے آ جاتا ہے، اس کو کوئی سروس نہیں ملتی، کوئی اختیار نہیں ملتا، کوئی علم اس کے کام ہے، اور اگر سپاہی بھرتی ہو جائے تو اس کو اختیار مل جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سسٹینر رب العالمین اس وقت بنے جب اللہ کا نام رب پڑا۔ تو میں صاحب اختیار ہو کے اللہ، ان اللہ ربنا و ربکم، تمہارا بھی رب بنا ہوں، ان کا بھی رب بنا ہوں۔ اب روح جو ہے وہ کافر کے اندر بھی ہے، جب اسلام قبول کر لے وہ کافر نہیں رہتا۔ حضرت عمر کس شکل میں آ رہے ہیں نبی کے پاس، اور جب بات سمجھی تو پھر کس صورت میں گئے؟ فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتا۔ وہ کافر، ڈیڈ کافر جو تھا، وہ سب سے اعلیٰ مسلمان ہوا جب بدل گیا۔ تو کافر کو کافر مت کہو، وہ اسی وقت اگر بدل جائے تو تم گناہ گار ہو جاؤ گے، اسی وقت اپنے آپ کو تبدیل کر لیں۔ تو ان اللہ ربنا و ربکم، بے شک اللہ رب ہے ہمارا اور رب تمہارا۔ جب اللہ تمہارا بھی رب ہے اے کافرو، ہمارا بھی رب ہے، تم میں بھی اس کا نور ہے، ہم میں بھی اسی کا نور ہے، تم میں بھی اس کا اختیار ہے، ہم میں بھی اس کا اختیار ہے، تو لا حجت بیننا و بینکم، پھر تمہارے ہمارے درمیان لڑائی کس چیز کی؟ اب بجائے
یہودیوں کو یہ سمجھانے کے لیے میزائل پھینکے جا رہے ہیں، ڈنڈے پھینکے جا رہے ہیں؟ کیا تمہارے نبی نے اس طرح سے لوگوں کو مسلمان کیا؟ حضرت عمر کو ڈنڈا مار کے مسلمان، وہ ڈنڈا لے کے آیا تھا مگر ڈنڈے چھوڑ کے نبی کے رنگ میں رنگ گئے۔ تمہاری تبلیغ بدل گئی، تمہاری تبلیغ بدل گئی، تمہاری نصیحت بدل گئی، تم نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کو بدل لیا، تم نے اپنے مشن کو بدل لیا۔ اب یہاں شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث سمدانی، شہباز لامکانی، صورت رحمانی کیا فرماتے ہیں؟ مرید میرے جے ٹرے اکلا، تیگا تیر نہ لئیاں تو بلا، اسم ذات رکھی وچ ہتھے، جے دشمن دے لگے متھے، اسم اعظم پڑھ کے پھوکی، لشکر فتح فتائی، جے اسمانوں جڑن بلائیں، یاد کری تو میرے تائیں، 7 14 تے 21 40 انہاں وچ بلا نہ ٹالی، غوث اعظم پیر نہ آکی نہ محبوب الہی دا۔ تو کامل لوگوں نے، کاملین نے، اولیاء اللہ نے تلوار پھڑانے کی بجائے اسم اعظم دیا ہے، اسم اعظم دیا ہے، اپنی طاقت دی ہے، جس سے وہ لوگوں کی تقدیریں بدلتے ہیں، تصویریں بدلتے ہیں، تحریریں بدلتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، جب کہا رب تیرے نے واسطے ارواح کے، فرشتوں کے، کہ میں بشر بنانے والا ہوں بجنے والی مٹی سے جو بنی تھی کیچڑ سڑے ہوئے سے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، بس جب اسے سنوار لوں، آگ، پانی، ہوا، مٹی، یہ 4 چیزوں کو اکٹھا کر کے ان کا صفوف بنا کے ان کو گو کے اللہ تبارک تعالیٰ نے بشر بنایا، جس کا نام بندہ ہے، بشر ہے، باڈی ہے، موت ہے، قیامت ہے۔ یہ اس بدن کے نام ہے قیامت، آنے والی نہیں، آئی ہوئی ہے۔ قبر میں جانا نہیں، یہ قبر ہے، وہ مٹی کی ڈھیری ہے، جب یہ قبر جائے گی تو وہ اس کا نام قبر پڑے گا۔ قیامت وہ ہے جس میں آ کے اس کا قیام ہوا ہے، روح کا ٹھہرائے ہوا ہے، اب قیامت میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس قرآن میں سورۃ قمر پڑھ کے دیکھو، نہ انجیل پڑھی، نہ توریت پڑھی، نہ زبور پڑھی، نہ قرآن پڑھا، نہ فرقان پڑھا، ایسے بے سریاں مار رہے ہیں، میں بے سرا نہیں رہنے دوں گا، اب سر میں آنا پڑے گا، اب قرآن کو سمجھنا پڑے گا، سمجھانا پڑے گا، اس پہ عمل کرنا پڑے گا۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 چیزوں کو گو کے میں نے لما خلقت بیدیا، اپنے دونوں ہاتھوں سے یہ بشر بنایا۔ کیا یہ بشر اور نور کا جھگڑا ڈالنے والے، ان کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ تم پڑھتے ہو کہ جب تم اندھیرے اور چاندنے کا پتہ ہی نہیں، بشر اور نور کا پتہ ہی نہیں، تو کیسی نماز پڑھا رہا ہے؟ کیوں لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے؟ پہلے خبر دے، پھر اس کے بعد مخبر بن۔ تیرے پاس خبر ہے ہی نہیں، تو مخبر بنا ہوا۔ میں بشر بنانے والا ہوں۔ پڑھو جا کے گھروں میں سورۃ الحجر نمبر 15 آیت نمبر 25 تا 38 سارے پڑھو، مرو، قرآن پہ غور کرو، اور تم اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اللہ کے مقرب ہو جاؤ، قریب ہو جاؤ۔ جب اللہ تعالیٰ کی بات نہیں سمجھو گے، قریب کیسے ہوگی؟ بات سے ہی دور پھرتی۔ لما خلقت بیدیا، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس بشر کو بنایا۔ نہ نبی نے لایا، نہ کسی فرشتے نے، نہ کسی ولی نے، اس بندے کو رب نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ جب رب بتا رہا ہے کہ اس بشر کو میں نے، باڈی کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، تو مولوی کیوں کہتا ہے اس کے ہاتھ نہیں ہیں؟ اور تم تو سمجھ جاؤ، مولوی کو سمجھاؤ کہ تیرے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہماری جب تک تجھے سمجھ نہیں ہے، اپنی معرفت نہیں ہے۔ میں نے 2 ہاتھوں سے بنایا، جب بنا لیا
سویتہ، اس کو سنوار لیا، یہ دروازے رکھ دیے، یہ دروازے سننے کے رکھ دیے، یہ دیکھنے کے رکھ دیے، یہ بولنے کے رکھ دیے، یہ دروازے رکھ دیے۔ اس میں پھر کیا آیا؟ جو دیکھنے لگا، سمیع کون ہے، بصیر کون ہے، فہیم کون ہے، کلیم کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ دیکھنے والا اللہ ہے یا بندہ؟ سننے والا کون ہے، بولنے والا کون ہے؟ تو پھر انہوں نے کیوں 14 طبق سے آگے چلا دیا کہ رب تو نہ نظر آتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ بولتا ہے، اس کو ملا ہی نہیں جا سکتا۔ تو یہ اندر بیٹھا کون دیکھ رہا ہے، کون بول رہا ہے، کون سن رہا ہے؟ جو ولی کامل بنا، سلطان العارفین بنا، اس نے کیا فرمایا؟ تن من یار تین شہر بنایا، دل وچ خاص محلہ ہوں، آن الف دل وسو کی تھی، میری ہوئی خوب تسلہ ہوں، بن سنیو مینو پیا سنی وے، اے جو بولے سو اللہ ہوں، درد مندہ رمز پچھانی حضرت باہو، بے دردہ سر کھلا ہوں۔ اور بلے شاہ نے کیا فرمایا؟ بے بول دے دی تینو خبر نہیں، جڑا نت تیرے وچ بولدا ہے، بولے آپیا ٹولے باہر اس نو، وہاں ککڑاں دے کوڑا پھولدا ہے، بھلا بجھا وچ ہے کون تیرے ماتا او ہووے جنو ٹولدا ہے۔ بلے شاہ جدا نہیں رب تیتھوں، آپے آواز مارے، آپے بولدا ہے، اللہ ہو، اللہ ہو، کتے ہی حیا آ جاوے، شرم آ جاوے، غیرت آ جاوے، اللہ کون کہندا پیا ہے تے ہو کون کہندا پیا؟ اللہ کسے ہو رکھا ہے، ہو کسے ہو رکھا ہے، دو بھی آوازاں کون دین والا ہے؟ پھر کیا فرمایا دائم نے اپنی شاہنامہ کربلا میں؟ خالی بت بے روح تو روح بخشیں، کیڑے فیض نے فیض رسان تیرے، لبے مصطفیٰ تھی پیا بولنا ہے، وما ینطق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی۔ رب نے فرمایا بھائی اے جنوں نبی نو کہندے ہو اے بولدا ہے تو بولدا ہی نہیں، یہ تو نہیں بولدا، تو پھر کون بولدا؟ ان ہو الا وحی یوحی، اے دے وچ میں بولدا پیا، بے بول دے دی تینوں خبر نہیں۔ جدوں اللہ نے فرمایا ہے، نبی نے تو نہیں فرمایا، کسے ولی نے تو نہیں فرمایا کہ اے دے وچ میں بولدا پیا، کسے مولوی نے منی یہ گل؟ جے من لیندے تے مصطفیٰ نو عین سمجھ دے یا غیر سمجھ دے؟ او دی آواز نو حق دی آواز سمجھ دے یا غیر حق دی سمجھ دے؟ اللہ نے 155 ایتاں اس قرآن چ فرمائیاں نے کہ اے کام نبی نہیں کیتا میں کیتا، نبی نہیں کیتا میں کیتا، نبی نہیں کیتا۔ ایک اللہ نے فرمان تے بھی ایمان دیا ہے، یہ لے آندے تے رولے کدے نہیں پیندے، پھر تا حق سامنے تو اکھیاں نہیں کھولدا، پتہ پوچھ لے دیوانے کو ڈولدا، رب بندے دی زبان وچ بولدا، نالے اپنے نظاریاں نو ٹولدا، پتہ پوچھ لے دیوانے کو ڈولدا۔ نہیں سمجھا؟ لبے مصطفیٰ تھی پیا بولنا ہے، رمضاں کھلیاں وچ قرآن تیرے، دائم عجب انوکھڑا راز ہے تو تینو جان دینے رازدان تیرے۔ علامہ صاحب کی فرمایا ہے ذوق تجلی بھی اس خاک میں پنہاں، اوے آ جڑی صورت ہے اے دے وچ جلوہ بھی ہے رب دا، دیکھن والا سنن والا۔ اے غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں، تو پڑھی جاندا ہے، رات شبینہ پڑھ دیتا، سارا قرآن پڑھ دیتا، میں لوکاں نو آ کر دیتا، لوکاں دا بیڑا گرک کر دیتا، انہاں دے کام چھڑا کے نیندرہ تڑا کے تو شبینے پڑھ لا پیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، او بھائی تو ایک رات دے وچ قرآن پڑھن والیا 2 سالاں وچ ایک آیت نو سمجھ جا، تیرے کام آ جائے گی۔ تو سمجھیا نا، پڑھ دا رہا
یہ پڑھنا اس وقت سٹھا ہوئے گا، اس وقت تمہارے کم دے گا جدو تسی پڑھنے نو سمجھ جاؤ گے۔ اگر سمجھا نہ تو پھر ویل بن جائے گا، بیکار ہو جائے گا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب میں اس کو سنوار لوں، فَسَوَّيْتُهُ، 20 پہاڑ دے نال کھڑا کر دیتا بشر نو، بنا کے سوار کے، مد مقابل آپ کھڑے ہو گئے، آئینہ ذات حق نے رکھا روبرو تو اس شکل کا دوسرا ہو گیا، عکس الہی تھا آئینے میں، نام اس کا مصطفیٰ ہو گیا۔ ایسی صورت پیدا ہوئی ہے نہ ہو جس پر حسن کا خاتمہ ہو گیا ہے، ایک ہی مشل سے سب مشعلیں جن سے روشن زمیں تا سما ہو گیا۔ جدو سامنے کھڑو کے ماری پھوک، وانا فخت فیہ من روحی، اس بشر دے اندر رب نے اپنی پھوک ماری، روح پھونکی تے دیکھن لگ پیا، سننے لگ گیا، بولنے لگ گیا۔ کیا بشر سنتا تھا، بولتا تھا، دیکھتا تھا؟ تو کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پئیاں، کھلے نے پھلتے کلیاں ہزاراں مسکرا پئیاں۔ یہ کون آیا؟ آیا تو بہار آ گئی، دیکھنے لگ گیا، سننے لگ گیا، بولنے لگ گیا۔ جب نکل گیا تو اجاڑ آ گئی، اب نہ دیکھتا ہے نہ سنتا، تو اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، حیا نہیں کہ یار دیکھنے والے کا پتہ کریں کون ہے، سننے والا کون ہے، بولنے والا کون ہے۔ تم نے سارے الزام بندے پہ لگا رکھے ہیں، پہلے سوچ تو لو کہ بندہ یہاں سے تڑکا اٹھا کے یہاں رکھ سکتا ہے؟ ایسے کہتے ہیں اللہ سے مانگو، پیر کے پاس مت جاؤ، کسی رہنما مت ڈھونڈو، اللہ سے مانگو۔ اور پیر کسی اور سے مانگتا ہے، نبی کسی اور سے مانگتا ہے۔ جب نبی کے اندر بولنے والا ہی وہ ہے تو پیر کے اندر بولنے والا کون ہے؟ تیرے اندر بولنے والا کون ہے؟ میرے اندر بولنے والا کون ہے؟ جب بولنے والے کی تجھے خبر ہی نہیں تو الزام لگائے بیٹھا ہے، پیر کے پاس نہ جا فلاں۔ ہم پیر کے پاس جاتے ہیں، اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں اللہ لینے کے لیے، تو جاتا ہے مولوی کے پاس مولوی لینے کے لیے۔ ڈائریکشن آف فیتھ درست کر، ورنہ علامہ اقبال کو کہنا پڑا ملا کی اذاں اور کلندر کی اذاں اور، کلندر جز دو حرف لا الہ کچھ نہیں رکھتا، اور فقیہ شہر قارون ہے، علم ہے حجازی کا، صرف زبر زیر مصدر ماضیاں مصدر یہ نہیں پوچھے جائیں گے۔ جب قرآن میں ماضیاں مصدر اعراب نہیں تھا اس وقت قرآن نہیں پڑھا جاتا تھا، قرآن کو لوگ نہیں سمجھتے تھے، تو یہ کیوں 20 سال 30 سال بچوں کا خراب کر رہے ہیں؟ مدرسوں میں یہ گرامر پڑھ رہا ہے، یہ صرف نحو پڑھ رہا ہے، یہ تجوید پڑھ رہا ہے، یہ کیا صرف مخارج یہاں سے نکلے، یہاں سے نکلے، یہاں، اور تو نہ بھی یہاں سے نکال، وہ تو آلریڈی نکل رہا ہے۔ جب حضرت بلال حبشی کے بارے میں 6 گوئیاں کی اصحاب نے، یہ تو قرآن سے نہیں پڑھتا، یہ تو اشہادو کی بجائے اسادو کہتا ہے۔ آپ نے فرمایا تم پڑھ لو اذان، یہ غلط پڑھتا ہے تو تم صحیح پڑھنے والے پڑھ لو۔ سب نے اذانیں دی، وقت تو نہ ہوا نماز کا، پھر سارے آ کے کہتے ہیں جی اسی کو کہو، ہمارے کہنے سے تو اللہ نہیں مانتا۔ اس نے کہا اس کی اشہادوں کو اللہ مانتا ہے، تمہاری اشہادوں کو نہیں مانتا، سبحان اللہ، تمہارے مخارج کو نہیں مانتا، سبحان اللہ، اور اس کے جس کو تم غلط کہتے ہو اس کو وہ مانتا ہے۔ تو فوراً اللہ نے فرما دیا، اور یہاں مخارج کی بات نہیں ہے، یہاں بات ہے انما الاعمال بالنیات، نیت کی بات ہے، یہاں سے نکالنا پڑتا ہے، یہاں سے نکالنے کی ضرورت نہیں۔ تو فائدہ سویتہ، جب میں اس کو سنوار لوں اور پھر اس کے اندر پھونک دوں، ڈال دوں، منتقل کر دوں، وہی کر دوں،
ریویل کر دوں، ٹرانسفر کر دوں، انسپائر کر دوں، السٹریٹ کر دوں روح اپنی۔ اب یہ قرآن ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، ہر کوئی پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، تو یہ کیوں نہیں یہ چیزیں پڑھتا کہ بشر کے اندر دوسری کون چیز آئی اور سب کے اندر بیٹھی ہے؟ کہنا پڑے گا روح۔ اور روح کہاں سے آئی ہے؟ روح کس نے پھونکی ہے؟ نبی نے؟ فرشتے نے؟ ولی نے؟ کس نے پھونکی ہے؟ تو جب کسی کی سمجھ میں نہ آئی تو پھر نبی سے پوچھنے آئے، محمد رسول اللہ سے۔ یہود و نصارہ کے فقیہ اور مفتی آ کے پوچھتے ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 85 تا 99، تفسیر پڑھو، اس کو پڑھو، پتہ چلے کہ اندر کون ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، اے میری تشبیہ، اے میرے نبی، اندر بیٹھنے والے جو اندر بیٹھا ہے آ کے وہ نبی ہے، جس نے بھیجا ہے وہ اللہ ہے۔ نبی اور اللہ میں فرق نہیں، کیونکہ اللہ نے اپنی روح پھونکی ہے۔ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی بس اس نے اللہ کی اطاعت کی، ہے یا نہیں؟ تو پھر اللہ اور رسول، اللہ نے رسول کا فرق نکالا ہے یا ڈالا ہے؟ جب اللہ رسول کا فرق نکال رہا ہے تو ملا کیوں ڈال رہا ہے؟ کیا وہ اللہ کی پیروی کر رہا ہے یا اللہ کے اسلام پر ہے یا اللہ کی؟ نماز تو قرآن ہے، کیا یہ نماز کو صحیح پڑھ رہا ہے؟ اب قرآن کے بغیر اگر کچھ پڑھیں تو نماز اس کا نام ہے؟ نماز میں قرآن ہی پڑھا جاتا ہے، تو جب قرآن سمجھا ہی نہیں تو نماز کیا پڑھائے گا؟ کیوں غلط پڑھا رہا ہے؟ سمجھاتا کیوں نہیں؟ سمجھو اور سمجھاؤ۔ اب اس میں پوچھا گیا، جب آیا بشر میں تب بھی سب کے سامنے آیا، وَأَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور جب اس کا سوال ہوا انبیاء نے بھیجے اپنے مفتی فقیہ، یار پوچھ کے آؤ، محمد رسول اللہ جو سب کے مختار ہیں، مختار انبیاء ہیں، سردار انبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہیں، ان سے پوچھ کے آؤ کہ یہ روح کیا ہے۔ آئے مسجد مدینہ میں بیٹھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تجھے کان میں بتاتا جاؤں گا، تو ان کو بتاتے جانا۔ سیکوینسی، سیاق و سباق، قرآن کے متن کو سمجھو کہ انہوں نے سوال کیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے محبوب، میرے نبی، یہ سوال کرتے ہیں تجھ پر کہ روح کیا ہے۔ اب بھی اندھیرے ہو گئے، اب بھی نہ پتہ چلا اندر کون ہے۔ یہ تیرے سے سوال پوچھنے آئے ہیں کہ روح کیا ہے، ان کو کہہ دے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ یہ جو روح ہے یہی تو اللہ کی طاقت ہے۔ اب کوئی دنیا میں آل اوور دا ورلڈ اس کو غیر اللہ ثابت کرے، میری گردن حاضر ہے۔ اللہ نے پھونکی، اللہ نے تصدیق کی کہ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ جو روح ہے یہ اللہ کی طاقت ہے۔ سول از دا کمانڈمنٹ آف دی گاڈ، یہ اللہ کی طاقت ہے، اللہ کا نور ہے، اللہ کی پاور ہے۔ فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اے یہودو، اے نصارہ کے عالموں، تم اس کے متعلق اتنا کہ جانتے ہو، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ اس بدن کے اندر کوئی شے تو ہے مگر یہ نہیں پتا کہاں سے آئی ہے، کون ہے، اس کا کمال کیا ہے، اس کا جمال کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، یہ نہیں جانتے۔ وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اگر میں اس کو تمہارے اندر سے اٹھا لوں، اللہ فرما رہا ہے، تو ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا،
تو پھر میرے بھائی تم یہاں سے تنکا اٹھا کے یہاں بھی نہیں رکھ سکو گے. اب سمجھ جاؤ تمہارے اندر کار فرمائی کس کی ہے، بندے کی ہے یا اللہ کی؟ تو جو کام کر رہا ہے، جس کی کار فرمائی ہے، جس کے بغیر لا تتحرک ذرۃ الا باذن اللہ، کہ اس کے حکم کے بغیر، اس کی طاقت کے بغیر ایک قطرہ بھی نہیں ہل سکتا، ذرہ بھر بھی. تو یہ 6 فٹ بدن بشر یہ کیسے ہل رہا ہے؟ جب وہ فرما رہا ہے کہ اس کی طاقت کے بغیر ذرہ نہیں حرکت کرتا، تو پیر کیسے بچے دے سکتا؟ پیر کیسے کام کر رہا ہے؟ کون کیسے کام؟ اتنا ہے. ویسے ہمارے حدیث کہلاتے ہیں. اس حدیث کو کیوں نہیں مانتے جو سیاہ ستہ میں موجود ہے؟ لا تتحرک ذرۃ الا باذن اللہ، نہیں حرکت کرتا ذرہ اس کی طاقت کے بغیر. تو پیر پہ کیوں الزام لگاتے ہو؟ نبی پہ کیوں الزام لگاتے ہو؟ فلاں پہ کیوں الزام لگاتے ہو؟ الزام اس پہ لگاؤ جس کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا. ہم عالم ہیں، فاضل ہیں. کیسے عالم ہیں، کیسے فاضل؟ نہ حدیث کو پڑھا. یہ حدیث ہے، ہر چیز کے خلاصے کھول دیے گئے ہیں. جو اس میں سمجھ نہیں آتی تھی اس میں سمجھ دے دی. یہ وضاحت ہے. اے حدیث پڑھنے والے میرے پاس بیٹھ کے پڑھ، میں تجھے بتاؤں حدیث کیا اور تو کیا پڑھ رہا ہے. تو جب پھونک دی اس میں روح اپنی، تو پھر حکم ہوا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اب جتنی ارواح بیٹھی تھی ان کو سجدہ کس نے کروایا؟ آدم نے کہا؟ کسی نبی نے کہا مجھے سجدہ کرو؟ کہ جس نے اپنی طاقت پھونکی اس نے کہا اب اس کو سجدہ کرو. اور اگر اس میں اس کی طاقت نہ ہوتی تو وہ کس کو سجدہ کسی اور کو کرواتا؟ یہی تو ایک نقطہ تھا جو بلے شاہ نے کہا ایک نقطے تے گل مک دیئے پھر ساری تیرے گھر نو ڈھک دیئے. اس نقطے دا پتہ کا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. بس گر پڑیو واسطے سجدہ کی. فَسَاجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. تمام ارواح نے جو بیٹھی تھی سجدہ کر دیا الا ابلیس. عزازیل جو فرشتوں کا مختار تھا، سردار تھا، اس نے نہ کیا، کھڑ گیا. تو پوچھا ما مانا آکا یا ابلیس مع الساجدین. اے ابلیس، اے عزازیل، تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تم نے اس کو سجدہ نہ کیا؟ سب نے کیا. تو اس نے کہا آنا خیرم، میں بہتر ہوں. تم مجھے بشر کو سجدہ کروا رہا ہے، میں تو نور ہوں، نورانی مخلوق ہوں. اس نے کہا کم بخت، بشر کو تو میں نے سجدہ کروایا ہی نہیں. جب تک بشر پڑا تھا میں نے سجدے کا کہا ہی نہیں. میں نے تو سجدے کا اس وقت کہا جب میں نے اپنا نور، اپنی روح، اپنی طاقت اس میں ڈالی. تو میرا منکر ہوا ہے، بشر کا منکر نہیں ہوا. تو جا، قیامت تلک تجھ پر لعنت برستی رہے گی، پھٹکار پڑتی رہے گی. تو اس نے کہا جی پھٹکار تو پڑتی رہے گی، لعنت پڑتی رہے گی، لیکن مجھے گمراہ کس نے کیا؟ میں خود تو نہیں ہوا. یہ ساری کھیل تو تو نے کھیلی کہ مجھے فرشتوں کا مختار سردار بنا کر ابلیس اب کہہ رہے ہو. تو پھر بھی اللہ کی طاقت کو ابلیس نے ماننا. کسی سٹیج پہ بھی یہ نہیں کہا کہ بت نے میری مدد کی ہے یا بت نے مجھے گمراہ کیا ہے. اس نے پھر بھی یہ کہا ہے کہ اے اللہ تو نے ہی مجھے گمراہ کیا. بت کا نام نہیں لیا، بت کا نام نہیں لیا، پھر بھی یہی بات کی. تو میرے دوست جب پھونک دی اس میں آئی الا رحمت من ربک، اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا یہ میری رحمت ہے. یہ روح کیا ہے؟ میری رحمت ہے. انا فضلہ کان علیک کبیرا،
اور جو سب سے بڑا فضل بڑی نعمت ہے میری، یہ کبیرہ، اس روح کا نام رحمت بھی ہے، فضل بھی ہے، نور بھی ہے، امر بھی ہے، کتاب بھی ہے، ایمان بھی ہے، یہ سارے نام اس روح کے ہیں اور یہ نور ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے روز ازل سے جس شخص نے اس کو مانا ہی نہیں، اللہ کے حکم کو مانا ہی نہیں، نہ حکم کو مانا نہ اس کو تشبیہ میں صورت میں مانا، تو اب اس کی نمازیں کیا کریں گی؟ سوچو، اس کے روزے کیا کہیں گے، حجے کیا کہیں گے؟ جس نے امر ہی نہیں مانا اب وہ پڑھتا رہے۔ تو مولانا روم کو جب 46 سال کے بعد پتہ چلا تو اس نے کہا نماز زاہداں سجدہ سجود است، نماز عاشقاں ترک وجود است۔ عاشق جو ہے وہ وجود کو، جسم کو، بشر کو ترک کرتا ہے کہ یہ نہیں ہے، الا اللہ کو، نور کو مانتا ہے۔ عاشق کی نماز نور کے آگے جھکنا ہے، نور کو ماننا ہے، اور زاہد کی نماز بشر کے آگے جھکنا ہے، بشر کو ماننا ہے۔ اس لیے مومن کی نماز اور ہے اور مسلم کی نماز اور ہے۔ ہر چیز کو، حقیقت کو سمجھیں، اس کو پائیں، پھر چلیں۔ اور یہ اندر جو ہے اس کو کیا فرمایا رب نے؟ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ اکبر، قسم ہے کہ جو سب کے سینوں میں ہے وہ اکبر ہے۔ بے شک کسی ایک کا نام لیا ہے، عیسائیوں کا نہیں لیا، یہودیوں کا نام لیا، یا کسی ہندو سکھ کا، انسان کا نام لیا ہے جو ہر انسان کے سینوں میں ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، جو کچھ سب کے سینوں میں پوشیدہ ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، اکبر ہے، اکبر ہے۔ اب جس کو سینے والی چیز کو نہیں پتا چلا، اس نے اس کو ننگا نہیں کیا، ایکسپینڈ نہیں کیا، وہ محتاج پھرتا ہے، کیونکہ بشر ہو کے بشر کے گرد گھومتا پھرتا ہے۔ اور جس کا علم نشرہ لا کا صدرک ہو گیا، وہ وارفان لا کا ذکرک ہو گیا۔ جس کا سینہ کھل گیا اور سینے سے انوار کے دھارے باہر آنے لگے، وہ دونوں جہانوں میں اس بلند ہو گیا۔ کوئی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہو گیا، کوئی قطب العالمین ہو گیا، کوئی غوث العالمین ہو گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس شخص کو اللہ تبارک تعالیٰ اسلام کی سمجھ بخشتا ہے، اس کا سینہ کھول دیتا ہے۔ شرع اللہ صدرہ للاسلام، اس کا سینہ کھول دیتا ہے۔ جب سینہ کھول دیتا ہے تو فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، پھر وہ اللہ کے نور پر چلتا ہے، نور سے دیکھتا ہے، نور سے سنتا ہے، نور سے بولتا ہے، نور ہی ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی بنا لیتا ہے اس کو جو اللہ کو مان لے، بشر کو چھوڑ دے، بندے کو چھوڑ دے، الا اللہ کو مان لے۔ تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، اس کو اندھیرے سے نکال کر، اس وجود کو، بشر کو اندھیرا کہا ہے، اندھیرے سے نکال کر نور میں لے آتا ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور۔ میرے دوست، یہ ہے فلسفہ توحید، اللہ تعالیٰ کو ماننے کا فلسفہ۔ اب اس نور کو اگر کسی نے دیکھنا ہے، پتہ چلے بھی یہی چل رہا ہے، میرے دائیں بھی بائیں بھی آگے بھی پیچھے بھی، اور آخرت میں یہی کام آنا ہے، تو یہ فقیر نہ مسلمان کے لیے نہ مومن کے لیے
پوری کائنات کے ہر انسان کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اس بشر سے نکال کے نور میں پہنچانے کے لیے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ۔